السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی وجعل رجائی غیر منعکسی لدیک وجعل حسابی غیر منخرمی۔ رجا اس کا معنی امید، غیر منعکسی انعکسا ینعکس، انعکاس کا معنی ہوتا ہے الٹا ہو جانا، پلٹ جانا۔ غیر منعکسی میری امید کو اسی کی جگہ پر قائم رکھ، الٹا مت کر، خلاف مت کر، یہ معنی ہوا۔ وجعل حسابی، حساب بمعنی خیال، اور میرے خیال کو کر دے غیر منخرمی، انخرما ینخرم، انخرام کا معنی ٹوٹ جانا، منقطع ہو جانا۔ میرے حساب اور میری آرزو کو غیر منقطع ہونے والا مت کر، غیر منقطع کر دے، یعنی اس کو اپنی جگہ پر رکھ۔ اب ترجمہ ہوگا یا رب وجعل رجائی غیر منعکسی، اے میرے رب تو میری آرزو کے خلاف، غیر منعکسن لدیک، اپنی بارگاہ میں میرے آرزو کے خلاف مت کر، جو آرزو ہے اسی کو پورا کر دے۔ وجعل حسابی غیر منخرمی، اور میرے حسن ظن کو اس کی جگہ پر برقرار رکھ، اس کو ٹوٹنے مت دے۔ وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ صَبْرًا مَتَى تَدْعُوهُ الْأَحْوَالُ يَنْهَزِمِ لَطُفَ يَلْطُفُ، اس کا معنی ہوتا ہے مہربانی کرنا۔ صبراً مَتَى تَدْعُوهُ الْأَحْوَالُ، دعا یدعو کا معنی بلانا اور مقابلہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تدعوہ الاحوال، احوال جب اس کے سامنے آتے مقابلہ کرتے ہیں۔ احوال یہ حول کی جمع ہے، اس کا معنی خوف، مصیبت، تکلیف۔ ینہزم، انہزم، ینہزم، انہزام کا معنی ہو جاتا ہے شکست کھا جانا، شکست کھا جانا، ہار جانا۔ معنی ہوگا وَالْطُفْ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ، اے میرے رب تو اپنے اس بندے کو دارین میں فضل و کرم سے ہمکنار فرما دے۔ ان لہو صبرا، اس کے لیے صبر ہے، لیکن صبر بھی کیسا؟ متی تدعوہ الاحوال ینہزم، کہ جب مصائب سامنے آتے ہیں تو یہ شکست خوردہ ہو جاتا ہے، شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ وَأَذَن لِصُحْبِ صَلَاةٍ مِّنْكَ دَائِمَةٍ عَلَى النَّبِيِّ بِمُنْهَلٍ وَمُنْسَجِمِ۔ وَأَذَن، أَذِنَ يَأْذَنُ إِذْنًا، اس کا معنی ہوتا ہے اجازت دینا، حکم دے دینا۔ صحب سحاب کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے بادل۔ صحب صلاتن، صلات کا معنی دعا، رحمت، تو رحمت کے بادل، یہ معنی ہو جائے گا۔ صلاتن من کا اپنی، دائمتن یہ صفت صحب کی ہے، علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بمنحل و منسجمی، انحلا ینحل انحلال، اور انسجما ینسجم انسجام۔ انحل المطر کا معنی ہوتا ہے بارش ہونا، ہے نا، تیز بارش ہونا۔ اور انسجما ینسجم انسجام کا معنی ہوتا ہے بارش کا ہونا، چاہے وہ تیز ہو یا تیز نہ ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، اس سے مطلب نہیں، اس میں عموم ہے۔ اور انحلال میں
خصوص ہے. اب مانا ہوگا مطلقاً مراد ہے بارش کا ہونا. وازن لصحب صلاۃ من کا دائمۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنحل و منسجم. تو بمنحل و منسجم یہ متعلق ہوگا اذن سے. اور اے اللہ تو اپنی رحمت کے موسلا دھار بارشوں کو حکم دے دے علی النبی صلی اللہ علیہ دائمتن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہمیشہ دائمی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر برستی رہے. اس کا حکم دے دے. والآل والصحب ثم التابعین لہم، اور وہ برستی رہے نبی کی آل پر، ان کے صحابہ پر. ثم التابعین لہم، پھر ان کے پیروکاروں پر. اہل التقی والنقی والحلم والکرم، جو سب کے سب تقوی و طہارت اور پرہیزگاری، حلم و بردباری اور کرم و فضل کے پیکر ہیں. ما رنحت ازبات البان ریح الصبا واطرب العیس حاد العیس بالنغم. رنحا یرنح ترنیح، اس کا معنی ہوتا ہے مائل کرنا. رنح الغصن، ٹہنی کو ہلا دیا، ٹہنی کو ہلا دیا. ما رنحت، ما بمعنی مادامہ، جب تک ہلاتی رہے. کون ہلاتی رہے؟ ریح و صبا، یہ اس کا فاعل ہے. ریح کا معنی ہوا، صبا کا معنی پروائی. ریح و صبا پروائی، پورب سے چلنے والی، مشرق سے چلنے والی جو ہوا ہوتی ہے. خاص کر صبا اس ہوا کو بھی بولتے ہیں جو پورب سے صبح کے وقت میں ہلکی ہلکی جو چلتی ہے، نسیم صبح. عذبات البان، عذبات یا عذبتن کی جمع ہے، اس کا معنی ٹہنی یہاں پر ہے. بان ایک قسم کا درخت ہے جس کے استقامت میں قد محبوب کو تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا ما رنحت عذبات البان ریح صبا، رحمتوں کی بارشیں نازل کرتا رہے جب تک کہ درخت بان کی ٹہنیوں کو نسیم صبح حرکت دیتی رہے. اور یہ نسیم صبح کب تک حرکت دیتی رہے گی؟ جب تک قیامت نہ آ جائے. تو مطلب یہ ہے کہ قیامت تک رحمتوں کا نزول فرما ہے نا، رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرما. ما رنحت عذبات البان ریح صبا، جب تک نسیم صبح درخت بان کی ٹہنیوں کو ہلاتی رہے. وَأَطْرَبَ الْعِيسَ حَادِ الْعِيسِ بِالنَّغَمِ، اطرب یطرب اطراب، مست کر دینا ہے، مست کر دینا. اطرب بالنغم، نغمہ سرائی کے ذریعے سے مست کر دیا ہے. جیسے لوگ ہوتے نا مدہوش ہو جاتے ہیں سن سن کے خوش الہانی سے. اطرب العیسہ، یہ اعیس کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھورا اونٹ. کیا؟ عیس اعیس کی جمع ہے، بھورے اونٹ. حاد العیس، حادی کہتے ہیں حاد العیس اونٹوں کو ہانکنے والا آدمی. لیکن ہر ہانکنے والا نہیں، وہ تو سائق بھی ہوتا ہے. ایک ہانکنے والا وہ بھی ہوتا ہے جو اونٹوں کو، بکریوں کو، ارے کچھ چرواہے ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو نغمہ گاتے رہتے ہیں، گاتے گاتے اپنے سارے کام کرتے. کچھ مزدوروں کو دیکھا ہوگا اپنا کام کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ گا رہے ہیں، ہے نا. تو حاد العیس اس چرواہے کو کہیں گے یا اس اونٹ کو ہانکنے والے کو کہیں گے جو ہانکتے ہانکتے نغمے بھی گاتا رہے ہیں، جس کو خدا بڑی ہاتھ سے خدا خواں کہتے ہیں، خدا خواں. ٹھیک ہے. اب مانا ہوگا النغم، یہ نغمتن کی جمع، نغمہ سرائی. ما رنحت عذبات البان ریح صبا،
رحمت نازل فرما، باران رحمت فرما، جب تک کہ درخت بان کی ٹہنیوں کو نسیم صبح ہلاتی رہے، اور جب تک خدا خواں اپنی نغمہ سنجیوں کے ذریعے اونٹوں کو مست کرتا رہے، نغمہ سنجیوں کے ذریعے اونٹوں کو مست کرتا رہے۔